الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 6039 ہے۔ باب مناقب عمر رضی اللہ عنہ چل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، بین انا نائم، جب کہ میں سو رہا تھا، اتیت بقدح لبن، میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت حتی انی لأری الری، میں نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا لأری الری یخرج فی اظفاری، میں نے اس دودھ کی تری اور تازگی اپنے ناخنوں سے پھوٹتی ہوئی دیکھی۔ ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ، اضافی دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ یہ خواب بیان فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا، فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم، علم، یعنی عالم مثال میں علم کی شکل جو ہے وہ دودھ کی ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائیں گے، علم شرعی عطا فرمائیں گے، علم شریعت عطا فرمائیں گے۔ اور عالم مثال میں علم کی مثال دودھ کے ساتھ اس کی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم کا اور ایک روح کا۔ جس طرح جسم کو سب سے پہلے اور بنیادی خوراک دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو سب سے پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طرح جسم کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے عالم مثال میں دودھ کی تشبیہ، علم کی تشبیہ دودھ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ جو علم سے تعبیر فرماتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں عرب کے تمام قبائل جو اہل علم ہیں ان کو جمع کر کے ان کا علم رکھ دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ کا اعتقاد تھا کہ 10 حصوں میں سے 9 حصے علم تنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے۔